اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نواز قادری قلندری اپنے یوٹیوب چینل پر تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاص طور پر ان لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو میرے ساتھ پہلے دن سے شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور عملیات سیکھ رہے ہیں، اور میرے پیر بھائی، وہ میرے دوست احباب جو میرے یوٹیوب چینل اور میرے گھر پہ نئے ہیں، ان تمام کو میں ویلکم کہتا ہوں، اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام زندگی کے اندر پریشانیاں مشکلات آسان فرمائے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ سورۃ فاتحہ شریف کا ایک ایسا راز شیئر کروں گا، ایک ایسا طریقہ کار شیئر کروں گا، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ شریف کو اس طریقہ کار اور اس ترتیب اور اس حساب کے مطابق پڑھ لے تو سورۃ فاتحہ اس بندے کی زندگی کی تمام پریشانیاں، مشکلات اور وہ مراحل جو انسان طے کرنا چاہتا ہے کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، اپنی صحت، عزت، برکت اور ان کام اور ان امور کے لیے جس میں اس کو ترقی نصیب ہو، ترقی ملے، ترقی پائے۔ طاقت، بخت، عزت ہر انسان ہی چاہتا ہے، لیکن ہر انسان کے حصے میں یہ چیز نہیں آتی۔ تو میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی ماں ہے، اور یہ ام الکتاب ہے اور ام الامور ہے، اور سورۃ فاتحہ شریف قرآن مجید کا وہ جز ہے، وہ باب ہے، وہ حصہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے راز رکھے ہیں۔ باقی قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکام ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کے جو 7 آیات مبارکہ ہیں، یہ ساتوں ہی مختلف طریقہ کار کے حساب سے کام کرتی ہیں۔ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ ام الشفا ہے، اور اس کو شفا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر شفا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کا ایک صحابی جس کے بارے میں حدیثوں کے اندر واضح ذکر ملتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں تھے تو ایک جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی زمین کے اوپر پڑا ہے اور وہ اپنی سانسیں گن رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور اس جو لوگ بیٹھے تھے مجمع سے ان میں کوئی ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ کوئی بندہ ہے جو اس کا علاج کرے، کوئی بندہ ہے جو اس کی جان بچائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین میں سے ایک صحابی رسول اٹھ کر اس نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی اور اس کو دم کیا اور اس کو افاقہ ہو گیا۔ اور جب یہ ماجرا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تائید کی کہ بے شک سورۃ فاتحہ ام الامراض ہے، اس کے اندر ہر امراض کا علاج موجود ہے۔ تو آج آپ لوگوں کو سورۃ فاتحہ شریف کا ایک ایسا راز، ایک ایسا طریقہ کار بتاؤں گا۔ آپ نے یہ میری پوری ویڈیو جو ہے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے، اور آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، تاکہ وہ لمحہ، وہ طریقہ کار کہیں آپ اس کو چھوڑ نہ جائیں، بھول نہ جائیں، یا آپ اس کو مس نہ کر دیں۔ میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کا یہ طریقہ کار ایک ایسا طریقہ کار ہے، اگر اس کو اس لمحے کے اندر اس طریقہ کار کے حساب سے پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ شریف جو ہے اگر کوئی بندہ اس ترتیب اور اس طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں انسان کے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے اس بات کا، انسان کی زندگی کے تمام امور اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لے، تو پھر کیا اس میں کوئی شک باقی رہے گا کہ جو کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتا ہے کیا وہ صحیح انجام سے پیچھے رہے گا؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اس کی کامیابی اور کامرانی یہی ہے کہ وہ مکمل اور قائم ہو گیا۔ تو آپ نے
اس کو اس ترتیب اور اس طریقے کار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسم اعظم اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس کے اوپر آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم اس انداز اور اس طریقہ کار سے پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا اس طرح پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کیا ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے جو ہم چاہتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ میں یہ پڑھوں گا اور میری منزل مل جائے گی۔ یہاں سے ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں، یہاں وہ میرے مرشد کریم نے فرمایا ہے کہ یہاں یہ وہ نقطہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے نہیں پڑھنی، بلکہ سورہ فاتحہ شریف کا پڑھنے والا خود سورہ فاتحہ شریف کے حوالے ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی زبان سے کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے دل اور دماغ کو قائم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور جب پڑھیں اس کے بعد آپ کو سکون محسوس ہو، تلاوت محسوس ہو، اور آپ نے یہ سوچ کہنا ہے کہ میرے پروردگار میں نے تیرا پاک کلام پڑھا، اس کے آگے یہ سارے معاملات تیرے حوالے، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، تو پھر آپ کو ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ پھر جو انعام آپ کو ملتا ہے وہ یقین کی صورت میں ملتا ہے، آپ کے دل کے اندر تسلی اور سکون ہو جاتا ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ اس کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ سکون ہے۔ تو پھر اگر آپ اپنی زندگی کے اندر جب سورہ فاتحہ شریف پڑھنا چاہیں یا پڑھنے کی کوشش کریں یا پڑھیں یا جو میں طریقہ کار بتا رہا ہوں اس ترتیب کے ساتھ، تو پھر آپ نے اپنی زندگی سے 3 چیزیں نکال دینی ہیں، پھر آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ کو یہ کام کرے گی۔ آپ نے اپنے جسم میں، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے جلدی ختم کر دینی ہے اور لالچ ختم کر دینا ہے، اور آپ نے اپنے جسم کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے وہم اور خیال کے اندر اتنا پختہ یقین کر لینا ہے کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میں یہ کلام الہی پڑھ رہا ہوں اور ضرور ہی مجھے یہ فائدہ دے گی، اور جب یہ فائدہ دے گی اس کے ثمرات مجھے ضرور ملیں گے، اور میں جو اس چیز سے مانگ رہا ہوں سورہ فاتحہ شریف کی یہ مجھے مل جائے گی۔ لیکن اس میں یہاں آ کے ایک انسان اور غلطی کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے یہ مل جائے، تو یہ نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دعا اٹک جاتی ہے، آپ کے جو کام ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ یہاں پہ انسان غلطی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اگر تو اپنی خواہش کو میری خواہش کے اوپر قربان کر دے تو میں تمہیں دے دوں گا تیری خواہش بھی، لیکن ہوگا پھر بھی وہی جو میری خواہش ہوگی۔ اگر تو اپنی اس خواہش کو میرے رستے کے اوپر قربان کر دے تو پھر میں تجھے دے دوں گا وہ جو تیری خواہش ہے، اور میں دے دوں گا وہ جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ نے اس نظریے کے ساتھ پڑھنا ہے، اگر میں سورہ فاتحہ شریف پڑھتا ہوں تو میرے فیصلے میرا پروردگار کرتا ہے، اور میرا پروردگار فیصلہ کرے گا، اور میں اس کو آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہوں، اور سورہ فاتحہ شریف پھر اس بندے کو مکمل طور پر فائدہ دیتی ہے، اور پھر جسم کے اندر یہ چیز سرایت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھ رہے ہیں تو 3 چیزیں آپ کو مل گئی ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو، پھر سورہ فاتحہ شریف نے آپ کے جسم کے اندر وہ کمالات، وہ اثرات چھوڑ دیے۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا، اور دوسرا اپنے جسم سے جلدی نکلنا، اور اپنے اللہ کے اوپر پورا پختہ اور یقین ہونا، اور کامل اور مکمل ایمان ہونا۔ اس کے بعد جب آپ کی وہ تمام خواہشات بے شک پوری ہوں یا نہ ہوں، لیکن دیر سے ہوں یا پہلے ہوں، لیکن دل آپ کا تسلی یہ کر جائے، اپنے دل کو سکون ہو جائے کہ جب وقت آیا تو وہ مجھے نصیب ہو جائے گی جو میری ضرورت ہے، اور اللہ میری ضرورت کے مطابق جو مجھے چاہیے ہوگا وہ ضرور دے گا۔ تو پھر یہ چیزیں اگر آپ کے اندر آ گئی ہیں تو پھر آپ کو اس کی مبارک ہو کہ سورہ فاتحہ شریف آپ کو آپ کے جسم کے اندر اثرات اور ثمرات چھوڑ رہی ہے۔ تو اس کے لیے تمام چیزوں کے لیے جب بھی اللہ کا ذکر کریں تو جسم کے اندر اپنے جسم کو ان 2 چیزوں کے اوپر مکمل، کامل اور یقین کے ساتھ، اس کے اوپر عقیدے کے ساتھ رکنا ہے، قائم ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے جو رزق کھانا ہے وہ رزق حلال ہونا چاہیے،
آپ جب نماز پڑھو تو پنجگانہ پڑھو، آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اور جب آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرے گا، آپ کے دل کے اندر سکون ہوگا، تحمل ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا، پھر آپ کے اندر کفیت بنے گی۔ بہت سے دوست، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کافی دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھا، سورہ فاتحہ شریف کے عمل کو پڑھا، سورہ فاتحہ شریف کی مدامت کی، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے صرف یہ ریزن ہے کہ آپ نے صرف تلاوت کی، آپ نے اپنی زبان سے پڑھا، اپنے آپ کے اندر، اپنے آپ کو اس کے اندر داخل نہیں کیا۔ سورہ فاتحہ شریف کو آپ نے اپنے جسم کے اندر داخل ہونے ہی نہیں دیا۔ جو سورہ فاتحہ شریف چاہتی ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں، جب آپ کرتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ملتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اس کے اندر داخل ہونے دینا ہے، اس کی جتنی مدامت کرنی ہے، آپ نے اس سے کثرت کے ساتھ نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ لگن کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں گے، سکون اور تحمل کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر آپ کے اندر ایک ایسی نعمت آ جائے گی، ایک ایسا انعام دے گی سورہ فاتحہ شریف۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ کفیت ہوگی۔ جب آپ کی کفیت بن گئی تو پھر آپ کامیاب ہو گئے، کیونکہ بہت سی کثرت میں فائدہ نہیں ہوتا، بہت کثرت میں فائدہ نہیں ہوتا، اس چیز میں فائدہ ہوتا ہے جس کے اندر برکت ہو، اور برکت جب سورہ فاتحہ شریف آپ کے جسم کے اندر کرے گی، آپ کی زندگی کے اندر کرے گی، آپ کے بخت کے اندر کرے گی، اپنی زبان کے اندر تاثیر پیدا کرے گی، پھر آپ اس سے کامیاب ہوں گے، پھر آپ کو سکون ملے گا، پھر آپ زندگی کی تمام ثمرات حاصل کر لیں گے۔ پھر آپ کے پاس کثرت نہ بھی ہو، آپ کے پاس قلت بھی ہو، لیکن اس قلت کے اندر برکت بھی ہو، لیکن اس قلت کے جب اندر برکت ہو جائے تو پھر قلت نہیں رہتی، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرہ ہو یا سمندر جتنا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے اندر کفیت پیدا کرنی ہے۔ جب آپ کفیت پیدا کریں گے تو پھر آپ یقیناً کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب آپ جسم کے اندر یہ چیز ہوگی، آپ غرور نہیں کریں گے۔ جب آپ غرور نہیں کریں گے تو آپ ندامت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور آپ کے دل کے اندر وہ چیز چل رہی ہے، اے میرے پروردگار، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آپ اس پیارے اللہ کے جو دو نام ہے رحمان اور رحیم، اس کو پکار رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کوئی انسان رحمان اور رحیم کے نام سے پکارتا ہے تو میری رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ آپ نے اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف کے ذریعے اللہ کو پکارنا ہے، پھر جب آپ اللہ کو پکاریں گے تو اس کی رحمت جوش میں آئے گی، پھر آپ کے جسم کے اندر کفیت بنے گی۔ جب کفیت بنے گی تو دل آپ کا زاری کرے گا، عاجزی کرے گا، انکساری کرے گا، اور وہ دل کبھی خالی نہیں لوٹتا، وہ دل سے نکلی ہوئی آواز کبھی واپس نہیں ہٹتی، وہ اصل مقام تک پہنچتی ہے، جو عاجزی اور انکساری اور آرزو اور درد مندی اور نیاز مندی کے ساتھ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں وہ درد آ جاتا ہے، وہ سرور آ جاتا ہے، وہ سکون آ جاتا ہے، وہ کفیت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کے جملے، آپ کی آواز اور آپ کی دعا گونجتی ہے، تو پھر میرے پروردگار کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو اللہ سب سے بہترین انعام انسان کے اوپر کرتا ہے نا، تو اس کا دل اپنی طرف پھیر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا انسان کے اوپر جب انعام کرتا ہے نا، اس کا دل اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اپنی محبت جو ہے اس کے اندر اس کو گرفت کر لیتا ہے، اس کو اپنی طرف گرویدہ کر لیتا ہے، دنیا جہان کی حسرتیں اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے مرشد کریم نے فرمایا، جس بندے کے دل کے اندر سورہ فاتحہ سرایت کر گئی، اس بندے کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کو کسی اور چیز کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان کامیابی کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف کو پکڑ لیتا ہے، پھر سورہ فاتحہ شریف اس کو تنہا نہیں چھوڑتی، اس کی روحانیت جو ہے وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ جب اس کے اوپر مشکل آتی ہے تو یہی روحانیت اس کے ساتھ ڈھال بن کے چلتی ہے، اس کی مشکلات کو دور کرتی ہے، اس کی زندگی کے کام مسائل اور آسان کرتی ہے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کو مسخر کرتی ہے، اس کے تابع کرتی ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں،
اس کی باتوں کے اندر وزن ہوتا ہے، اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر رکھ دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف وہ اللہ تعالیٰ کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جس بندے کو عطا ہو گیا وہ ولایت کے اس اعلیٰ مقام کے اوپر فیض ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سب سے پہلی صورت ہے، اس کو ایسے نہیں کہ سب سے پہلے اور اعلیٰ مقام کے اوپر اللہ کی ذات نے رکھا، اور قرآن مجید کی سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی جو صورت ہے وہ صورت فاتحہ شریف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کی رحمت، برکت اور عروج اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ شریف کے اندر رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کی شفا سورہ فاتحہ شریف میں رکھ دی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے جو پیچھے معقلات ہیں، اس کے پیچھے جو روحانیت ہے وہ اتنی شفیق اور مہربان ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ رہنمائی فرماتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور بزرگ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ایماندار، 5 وقت کا نمازی، نہ جھوٹ بولنے والی زبان سے سورہ فاتحہ شریف کو 3 دفعہ پڑھ کے کسی مریض کے اوپر دم کرتا ہے تو سورہ فاتحہ شریف کے صدقے اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب عطا کرتا ہے۔ تو میرے مرشد کریم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے کار کے حساب سے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھ لے گا تو اس کو تمام زندگی کی برکتیں، راحتیں، نعمتیں عطا ہو جائیں گی۔ تو میں آج وہ راز آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں تاکہ آپ نے میری پوری ویڈیو کو دیکھا اور سنا اور سکون کے ساتھ یہ جہاں تک پہنچے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ راز میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، آپ لوگوں کو دوں تاکہ آپ اس سے مستفید ہوں، دیگر لوگ بھی مستفید ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح جب آپ فجر کی نماز ادا کریں گے تو سنت آپ نے ادا کر لینی ہے، اور جب یہ ادا کر لیں تو آپ نے سر بسجدہ ہو کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 41 دفعہ سورہ فاتحہ شریف کو بڑی عاجزی اور انکساری اور نیاز مندی کے ساتھ آپ نے پکارنا ہے اپنے پروردگار کو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے جو بھی دل کے معاملات ہیں وہ رکھنے ہیں، آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، سر بسجدہ جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اور یہ آپ نے دعا کرنی ہے، میرے مالک و مولا میں نے جو قرآن کریم تیرا کلام پڑھا ہے، اے میرے مالک و مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں یہ تیرا ناتواں بندہ جس انداز اور جس طریقے اور جس ٹوٹے پھوٹے انداز کے ساتھ میں نے یہ پڑھا ہے، میرے مالک کی ذات میری یہ قبول فرما لے، اور میرے اوپر اور میرے گھر والوں کے اوپر اور میری زندگی کے معاملات کے اوپر، میرے حال اور احوال کے اوپر رحمت فرما۔ میرے مالک مولا تیرے سوا اس کائنات میں کوئی کارساز نہیں، میرا تو پروردگار ہے۔ میرے مولا تیرا کتنا پیارا نام ہے، یا رحمان اور یا رحیم۔ اے میرے مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھے سیدھے رستے کے اوپر چلا، سیدھا رستہ دکھا، میری رہنمائی فرما۔ جب یہ آپ نیاز مندی کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکاریں گے، یقین کریں اگر آپ کا ایک آنسو پہ گر گیا تو سمجھنا کہ سورہ فاتحہ شریف کمال کر گئی، آپ کے اندر وہ اثرات چھوڑ گئی اور آپ کے اندر یہ کیفیت آ گئی، تو پھر آپ کو سکون ملے گا، سرور ملے گا۔ صرف اور صرف 41 دن اس ترتیب اور اس طریقے کے ساکار کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں، پھر کمال دیکھیں، اپنے حال دیکھیں، اپنے چہرے کے حالات دیکھیں، آپ کے چہرے کے اوپر روب ہوگا، دبدبا ہوگا، اللہ کا نور ہوگا، آپ کی زبان کے اندر وہ تراوت ہوگی، وہ اثرات ہوں گے۔ جب آپ بولیں گے تو آپ کے جملے جو بولے جائیں گے وہ پورے ہوں گے، اور اس کے اندر شفا ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی زندگی اور آپ کو لوگ دیکھ کے کامیاب ہوں گے، آپ کو دیکھیں گے لوگ یہ کل کیا تھا اور آج کیا ہے۔ اگر آپ اس طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی اور حال اور حوال کو بدلنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے مرشد کریم کے بتائے ہوئے اس طریقہ کار کے مطابق یہ عمل کر لیں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، یقین کرو سنور جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر دعا کروں گا، التجا کروں گا کہ میری وساست سے، میرے توسل سے جو لوگ بھی سورہ فاتحہ شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو کامرانی اور مکمل طور پر
دل کے ساتھ آگاہی فرمائے اور اس کے اوپر اپنا خاص فضل اور کرم کرے اور اس کے جسم کے اندر سورہ فاتحہ شریف سرایت کر جائے، اس کے معاملات بہتر ہو جائیں، اس کے جو دل کی زاری ہے، دل کی غمخاری ہے، دل کے اندر آہ و پکار ہے، اس کی بے قراری ہے، میرا مولا کریم اس کی ختم کر دے۔ یہی آخری الفاظ، اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا اور ارد گرد لوگوں کا خیال کریں اور میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ آپ اور میں ساتھ مل کر اس انسانیت کے دکھ، درد، پریشانی اور مصیبت اور راستے کے کانٹوں کو چنیں تاکہ اللہ کی مخلوق اس سے بھلا پائے، اللہ کی مخلوق ہم سے اور آپ سے فائدہ مند ہو، ثابت ہو، اور یہی چھوٹا سا کام ہمارے لیے آخرت والے دن بخشش کا وسیلہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔